احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 21ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق عرب شریف کے جغرافیہ کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عرب وجہ تسمیہ۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی تمام اور قوموں کو عجم کہہ کر پکارا۔ بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربہ سے عربہ تھا۔ قدیم اشعار میں عرب کے بجائے عربہ ہی آیا ہے۔ عربہ کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں، اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا ہے، اس لیے تمام ملک کو عرب کہنے لگے۔ عرب کا جغرافیہ۔ عرب کے حدود اربع یہ ہیں: مغرب میں بحیرہ کلزم، مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر ہند، جبکہ شمال کی حدود بہت مختلف فی ہیں۔ بعض مملکت حلب اور فرات تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ سینا کا جزیرہ نما، جس کا نام التیہ ہے، اکثر مصنفین عرب اور یورپ اس کو مصر میں شمار کرتے ہیں، لیکن جیولوجی کے روح سے وہ عرب سے متعلق ہے۔ عرب کی پیمائش باقاعدہ اب تک نہیں ہوئی، تاہم اس قدر یقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے 4 گنا زیادہ وسیع ہے۔ طول تقریباً 1500 میل اور عرض 600 میل، اور مجموعی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان ہے۔ پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ سب سے بڑا طویل السلسلہ پہاڑ جبل الصرات ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا گیا ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی 8000 فٹ بلند ہے۔ بعض حصے زرخیز اور شاداب بھی ہیں۔ چاندی اور سونے کی کانیں کثرت سے ہیں۔ علامہ حمدانی نے صفۃ الجزیرۃ العرب میں ایک کان کا نقشہ دیا ہے۔ قریش جو تجارت کیا کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے زیادہ تر ان کا مال تجارت چاندی ہوتی تھی۔ برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معاون پر خاص ایک کتاب لکھی ہے، گولڈ مائن آف مدین۔ قدیم تاریخ کے ماخذ۔ اسلام سے قبل عرب کی تاریخ کے ماخذ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، زمانہ جاہلیت کی بعض تصنیفات جو سلاطین ہیرات کے کتب خانہ میں محفوظ تھیں اور جو ابن ہشام کو ہاتھ آئی تھیں، اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے کتاب التیجان میں کیا ہے۔ نمبر 2، زبانی روایتیں جو قدیم سے چلی آتی تھیں۔ عرب کا حافظہ نہایت قوی تھا، یہاں تک کہ آج اشعار جاہلیت کا جو وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسلام کے زمانہ تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھا۔ اس بنا پر عرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ تھا۔ عرب کی جو قومیں معدوم ہو چکیں، مثلا تسم، جدیس، عاد، سمود، ان کے متعلق بھی اس قدر تاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعے سے مورخین اسلام عرب کی تاریخ قدیم پر متعدد تصنیفات مرتب کر سکے۔ مثلا ابن ہشام کلبی نے تسم، جدیس، تبابع یمن اور دیگر سلاطین عرب پر متعدد کتابیں لکھیں، جن کا ذکر ابن الندیم نے فہرست صفحہ نمبر 96 میں کیا ہے۔ نمبر 3، اشعار جاہلیت، جن میں سے اکثر سلاطین اور اقوام اور امارات عرب کا ذکر ہے۔ یہ اشعار صفۃ الجزیرۃ العرب اور معجم البلدان میں کثرت سے موجود ہیں۔ انہی قدیم ماخذوں سے علامہ حمدانی نے اپنی کتاب اکلیل مرتب کی ہے، جس کا 8واں باب خاص سلاطین حمیر کے آثارات قدیمہ اور حمیری کتابات پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، یورپ کی قدیم تصنیفات، مثلا مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 قبل تھا، سے لے کر بطلیموس تک بہت سے قبائل عرب کے نام لکھے ہیں اور ان کی آبادیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے، گو نہایت مختصر۔ نمبر 5، عرب کی قدیم ویران شدہ عمارتوں کے کتبات جو قدمائے اسلام نے دریافت کیے تھے اور جو آج کل یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کیے ہیں۔ عرب کے اقوام و قبائل۔
مورخین عرب نے اقوام و قبائل عرب کو 3 حصوں پر منقسم کیا ہے۔ نمبر 1 عرب بائدہ، یعنی عرب کے وہ قدیم ترین قبائل جو اسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے تھے۔ عرب عاربہ، بنو قحطان جو عرب بائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ عرب مستعربہ، بنو اسماعیل، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان اور بنو اسماعیل، جن کو عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں، ملک کے اصلی باشندے تھے اور ان کے علاوہ خال یہودیوں کی آبادی تھی۔ اس بنا پر در حقیقت ملک عرب اس وقت 3 مختلف عناصر سے مرکب تھا۔ ہر عنصر کا قوام بے شمار قبائل و فروع سے تھا جو یمن سے شام تک ہر خطہ زمین میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی پھر مختلف چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں۔ چونکہ اس کتاب میں اکثر ان کے نام آئیں گے، اس بنا پر ان کا ایک مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔ بنو قحطان، بنو قحطان اس خاندان کی 3 بڑی شاخیں ہیں۔ نمبر 1 قضاعہ، نمبر 2 کہلان اور نمبر 3 ازد۔ حمیر بھی اسی کی شاخ ہے جو یمن کے فرمانروا تھے، لیکن واقعات سے ان کو کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1 قبائل قضاعہ۔ عام علماء سے انساب قضاعہ کو بنو قحطان میں داخل کرتے ہیں اور ہم بھی یہاں ان کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ ازرو تحقیق وہ بنو اسماعیل ہیں۔ بہرحال ان کی حسب ذیل شاخیں ہیں: بنو قلب، بنو تنوخ، بنو جرم، بنو جہینہ، بنو نہد، بنو عزرہ، بنو اسلم، بلی، سلیح، زحیم، زحم، تغلب، نمر، اسد، تمیم اللات، کلب۔ نمبر 2 کہلان۔ کہلان کی شاخیں درج ذیل ہیں: بجیلہ، خشعم، ہمدان، کندہ، مزحج، طے، نحم، جزام، عاملہ۔ نمبر 3 ازد۔ انصار اسی کی شاخ تھے: اوس، خزرج، خزاعہ، غسان، دوس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہم اپنے آج کے سبق کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔